السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا کیپٹن بلاگ پر ہاردک سواگت ہے۔ ویلکم، خوش آمدید، مرحبا۔ دوستوں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس سوال کو جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا سچ میں کوئی کریٹر، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی ایشور، کوئی اللہ ہے، یا یہ ساری کائنات بس ایسے ہی وجود میں آ گئی؟ اور ہم نے پایا کہ اس یونیورس کو ایک بہت بڑا ایشور چلا رہا ہے۔ اسی نے سب کچھ بنایا، وہی سب کو مینٹین کر رہا ہے، سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے، اور اس کریٹر کو، اس ایشور کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اب ہم اپنے پیدا کرنے والے کی شان کو سمجھنے کے لیے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ہم سے کس طرح کا تعلق ہے، ریلیشن ہے، اور اس کا اپنی کریشن کے ساتھ کس طرح کا کمپیریزن ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں کمپیریزن سے۔ ایک لائن میں اگر کہا جائے تو خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ دوستوں، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، مخلوق کہتے ہیں جو چیز پیدا ہوئی ہے یا کسی نے اس کو بنایا، مخلوق، تو اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ لمیٹڈ ہے ہر معاملے میں، اس کی فزیکل باڈی اسٹرکچر میں، اس کی عقل اور انٹیلیجنس میں، اس کے علم اور نالج میں، اس کی سسٹین کرنے کی کیپیسٹی میں، وہ لمیٹڈ ہے۔ اور ہمارا پیدا کرنے والا ان ساری چیزوں میں سے کسی بھی چیز میں لمیٹڈ نہیں ہے۔ اب میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بنایا، پر ہماری باڈی کی ضرورت ہے، ایک لمٹ ہے۔ اگر ہم کو کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے یا نیند نہ ملے تو یہ باڈی زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتی، نہ کر پائے گی۔ نہ صرف ہماری باڈی بلکہ جتنے بھی جانور ہیں، چرند پرند ہیں، سمندر کی مخلوق ہیں، سب کا یہی حال ہے، سب کی یہی کمزوری ہے۔ جبکہ اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے۔ نیند تو دور، اس کو تو اونگ تک نہیں آتی۔ قرآن چیپٹر 2 ورس 255۔ نہ وہ تھکتا ہے، نہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بولے کہ لاؤ یار بہت تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ معلوم پڑا ساری کائنات کچھ ہی سیکنڈ میں دھڑام دھڑوم تباہ۔ دوسری بات، اس خالق نے جتنی بھی چیز بنائی ہے اور اس میں جو جو خاصیت رکھی ہے، اس خاصیت کا اس مالک پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے زہر بنایا۔ زہر سے ہم تو مر سکتے ہیں، یا کسی جاندار کو دیا جائے وہ بھی مر سکتا ہے، انسان کا جسم نیلا پڑ سکتا ہے، پر وہ اسے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ چاہے پورے زہر کا بھرا ہوا سمندر بھی اگر پی لے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ الگ بات ہے کہ کھاتا پیتا تو ویسے بھی نہیں ہے، یہ تو میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ دوسری مثال آگ کی لے لیجئے۔ اس نے آگ بنائی ہے، انگار، کہ ذرا سی ماچس کی جلتی ہوئی تیلی ہمارے ہاتھوں پر چھو جائے تو ہماری جیسے جان نکل جاتی ہے، پر اسے اس آگ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اسی آگ کا خالق ہے۔ وہ جیسا حکم دے گا وہ آگ ویسا ہی کام کرے گی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے نہ بارش بھیجی، نہ ہوا بھیجی کہ آگ کو بجھایا جائے، نہ فرشتے بھیجے، بلکہ ڈائریکٹ آگ کو ہی حکم دیا کہ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ مطلب کہ اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگنے لگے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ کا اللہ جب جس چیز کی خاصیت کو چاہے تو ختم کر دے، اور جب جس چیز کی خاصیت کو چاہے تو الٹا کر دے، اپوزٹ کر دے۔ آگ جلاتی ہے لیکن وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی چیز بنائی ہے وہ سب کی سب اپنی خاصیت پر قائم رہنے کے لیے اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے۔ آگ جلانے میں اللہ کا حکم کا محتاج ہے، پانی ڈبانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اور ساری بنی اسرائیل کو نہیں ڈبا سکا۔ سورج چمکنے میں اللہ کے حکم کا محتاج، چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج کہ اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ نہیں سکی، مچھلی کھانے اور ہضم کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج کہ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے پر کچھ ہوا نہیں، صحیح سلامت واپس باہر آ گئے۔ زمین اپنی دھوری پر گھومنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے کہ جب تک چل رہی ہے، جس دن حکم ہوگا کہ رک جائے گی، اور جس دن حکم ہوگا کہ الٹا گھومو تو الٹا گھومنے لگے گی، جیسا کہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے کہ سورج ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے نکلے گا۔ ستارے اپنی جگہ قائم رہنے میں بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اس لیے قرآن میں جو قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا کہ بھیا اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے، لپیٹ کر رکھ دیا سائیڈ میں، جب ستارے گر پڑیں گے، بے نور ہو جائیں گے،
جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، مطلب کہ پانی میں ہی آگ لگ جائے گی، تو بجھاؤ گے کس سے؟ یہ میں نے قرآن کی سورہ چیپٹر 81 اور 82 کی کچھ آیتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے. پوری سورہ کا لنک دے رہا ہوں، ضرور اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے. یہ دونوں سورہ انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے. دوستو، پوائنٹ نمبر 2، کیا ہم اللہ کے جسم کا تصور کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ اللہ کیسے دکھتے ہیں، اللہ کیسے ہیں؟ تو جواب